بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آپ کے سامنے ایک سوال ہے۔ درج ذیل شعری اصطلاحات میں سے صرف دو کی تعریف مع مثال لکھیے۔ حسن مطلع، حسن تعلیل، قافیہ، استعارہ۔ گزشتہ روز میں نے جو ویڈیو بنا کر اپلوڈ کیا ہے، آپ کو بھیجا ہے، اس میں مطلع، حسن مطلع، مقطع اور تلمیح کے بارے میں نے کچھ ذکر کیا تھا۔ تو بچوں، حسن مطلع کیا ہے؟ حسن مطلع کو سمجھنے سے پہلے آپ سمجھیں گے کہ مطلع کیا ہے۔ تو آپ کو یاد ہے، غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ تو حسن مطلع کیا ہوا؟ غزل کے دوسرے شعر میں بھی اگر قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جائے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے دوسرے شعر میں بھی اگر قافیہ اور ردیف کی پابندی کی جائے تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ جیسے آپ نے ابھی پڑھا کہ جو دیکھیے جیسے ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو یہ پہلا شعر ہے، اس لیے یہ مطلع ہے، لیکن اس غزل میں دوسرا شعر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، اس لیے وہ حسن مطلع نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے ہماری جو غزلیں ہیں ان میں تقریباً جو ہماری کتاب میں غزلیں ہیں ان میں نے دیکھا ہے کہ ایسے غزل نہیں ہے کہ جس میں دونوں استعمال کیے گئے ہوں۔ تو خیر، اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا چیز ہے حسن مطلع۔ اب دوسری چیز جو امتحان میں آئی ہے وہ ہے حسن تعلیل۔ صنعت حسن تعلیل۔ صنعت حسن تعلیل اردو شاعری کی ایک اصطلاح ہے۔ اس سے مراد ہے کسی چیز کی علت بیان کرنا جو در حقیقت علت نہ ہو۔ کبھی ایک چیز کی دو علتیں بیان کی جاتی ہیں۔ حسن تعلیل در حقیقت وہ صفت جس میں شاعر یا مصنف ایسی چیز کو کسی چیز کی علت فرض کرتا ہے جو در حقیقت اس کی علت نہیں ہوتی۔ علت کی معنی ہے وجہ۔ مثلا پھول کے کھلنے کی وجہ یہ بیان کرنا کہ وہ بلبل کے نغمہ سنجی پر خوش ہو رہا ہے یا خوشی میں ہنس رہا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ پھول جو ہے وہ اس وجہ لیے نہیں کھلتا ہے کہ اب بلبل جو ہے وہ نغمہ سنج یعنی گا رہی ہے، خوش ہو رہی، تو اس کی خوش ہو کر یہ مطلب کیا کرتا ہے، کھلتا ہے نہیں، وہ تو اپنی طور پہ کھلتا ہے۔ اب شاعرانہ تصور کو بلند کرنے کے لیے ایسی مثال دی جاتی ہے۔ آپ کی شاعری میں، آپ کی کتاب میں ایک خواجہ حیدر علی آتش ہیں، تو وہاں پہ حسن تعلیل کے بارے میں صفحہ نمبر 125 پہ جو ہے وہ ایک تعریف دی ہے۔ اس میں مثال دی ہے، یہ کعبہ سے نہیں بے وجہ نسبت رخ یار، یہ بے سبب نہیں مردے کو قبلہ رو کرتے۔ تو اب یہاں پہ ہم مردے کو جو ہے وہ کس کی طرف کرتے ہیں؟ قبلہ رو کی طرف کرتے ہیں۔ تو کعبہ سے جو نسبت، یہ کعبہ سے نہیں ہے بے وجہ نسبت رخ یار، بے سبب نہیں مردے کو قبلہ رو کرتے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھو، ہم کعبہ کی طرف جو ہے منہ کرتے ہیں، اور جب انسان مر جاتا ہے تو قبلہ کی طرف اس کا منہ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ یہاں مردے سے مراد جو ہے وہ شاعر ہے، اور جو یار یعنی اس کا محبوب جو ہے اس کے رخ کو کعبہ کی طرف کے ساتھ نسبت دی گئی ہے، یعنی اپنے آپ کو یہ مردہ قرار دے رہا ہے، اور مردہ بن کے اب اس کا جو منہ ہے وہ یار کی طرف ہے۔ خیر، حسن تعلیل آپ کی یہ تعریف ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ اب بچوں، استعارہ آپ نے پڑھا، کیا پڑھا آپ نے؟ استعارہ پڑھا۔ علم بیان کی اصطلاح میں حقیقی اور مجازی معنوں کے درمیان تشبیہ کا علاقہ ہونا، یعنی حقیقی معنی کا لباس عاریۃً لے کر مجازی معنوں کو پہنانا۔
مثلا نرگس کہہ کر آنکھ مراد لینا۔ استعارہ اور تشبیہ میں یہ فرق ہے کہ استعارہ تشبیہ سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔ تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دیا جاتا ہے جب ان میں کوئی صفت یا خوبی مشترک ہو، لیکن استعار میں ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز مان لیا جاتا ہے۔ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں مستعار لہو جیسے تشبیہ میں مشبہ جسے تشبیہ میں مشبہ کہتے ہیں نہیں لکھا جاتا، صرف مستعار من ہو جسے تشبیہ میں مشبہ بھی کہتے ہیں کا ذکر ہوتا ہے۔ گویا استعارہ میں صرف اس چیز کا ذکر ہوتا ہے جس کو استعارہ بنایا جاتا ہے، جبکہ تشبیہ میں دونوں کا ذکر کیا جاتا ہے، کبھی حروف تشبیہ کے ساتھ اور کبھی حروف تشبیہ کے بغیر۔ اب استعارہ کی تعریف یہ ہوئی کہ استعارہ میں حقیقی معنوں کا لباس عاریتاً لے کر مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، مثلا نرگس کہہ کر آنکھ مراد لینا۔ اب شعر ہے، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تو علامہ اقبال نے مرد مومن سے یہاں کہا ہے کہ تو شاہین ہے، یہ نہیں کہا کہ تو شاہین جیسا ہے، بلکہ کہا ہے تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تھوڑا سا یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو ہم کہتے ہیں بچہ چاند جیسا خوبصورت ہے، ایک عورت کہہ رہی ہے کہ بچہ چاند جیسا خوبصورت ہے، تو یہ ہوا تشبیہ۔ اب یہاں پہ بچہ جو ہے اس کو تشبیہ دی گئی ہے چاند سے، اور بچے اور چاند میں کیا قدر مشترک ہے، کیا چیز ایک جیسی ہے، وہ خوبصورتی۔ تو اب بچہ جو ہے مشبہ ہوا، اور کس سے اس کو تشبیہ دی گئی؟ چاند سے، مشبہ بھی ہوا، تو اس طرح سے وہاں پہ ہے۔ لیکن ایک دوسری کہتی ہے کہ بھئی میرا بچہ، اللہ نے بہت خوبصورت مجھے بچہ دیا ہے، ارے وہ تو میرا چاند ہے، چاند۔ تو یہ جو ہے بچوں یہ ہوا استعارہ۔ تو تشبیہ کیا ہوا جی؟ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے جس کے معنی مماثل ہونا کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب کسی ایک شے کی کسی اچھی یا بری خصوصیت کو کسی دوسری شے کی اچھی یا بری خصوصیت کے معنی قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب چاہے اچھی ہو یا بری ہو، جب دیکھو جیسے بچہ خوبصورت تھا تو ہم نے چاند کہہ دیا، اور ایک آدمی بیوقوف ہے تو اسے ہم گدھا کہہ دیتے ہیں، تو یہ تو ہوا استعارہ۔ لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بچہ چاند جیسا خوبصورت ہے تو یہ تشبیہ ہوا، اور اگر یہ کہتے ہیں دیکھو گدھے کی طرح بیوقوف ہے تو یہ جو ہے تشبیہ ہے۔